عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں، میں ایسی قوم سے۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس جمعہ خطبہ میں فتنہ انکار حدیث کے عنوان پر آپ حضرات کی خدمت میں کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اس عنوان کے تحت کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یا اسلام کو بگاڑنے کے لیے ہر دور میں نئے نئے فتنوں نے جنم لیا، اور فتنہ برپا کرنے والا کوئی غیر نہیں بلکہ مسلمانوں کے صفوں میں داخل ہو کر اسلام کی بنیاد کو اور اسلام کی اصل کو خلط ملط کرنے کے لیے بے انتہا ناکام کوششیں کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دین ہمیشہ غالب رہا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت میں ایک جماعت کو ہمیشہ غالب رکھا دلیل کی بنیاد پر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین، حق کی بنیاد پر ہمیشہ ایک جماعت غالب رہے گی، اور جو بھی اس دین اسلام کو خلط ملط کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلام کا حصہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے جواب دیا جاتا ہے، اور پھر وہ جماعت جواب دیتی ہے، اور پھر ان کا پردہ فاش بھی ہو جاتا ہے۔ کسی بھی انسان سے آپ پوچھیں کہ دین اسلام کی بنیاد یا مذہب اسلام کس چیز کا نام ہے، شریعت کس چیز کا نام ہے، تو جو حقیقی اسلام سے واقف ہے وہ فوراً آپ کو جواب دے گا کہ کتاب و سنت کے نام، قرآن اور حدیث کا نام اسلام ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ قرآن کا نام اسلام ہے، بلکہ یہ کہے گا قرآن اور حدیث کا نام اسلام ہے۔ جہاں مختلف فتنوں نے جنم لیا، اسی جگہ پر ایک فتنہ منکرین حدیث کا فتنہ تھا کہ ہم قرآن کو مانیں گے اور حدیث کو نہیں مانیں گے۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس عنوان کے تحت مذہب اسلام ہمیں اور آپ کو کیا رہنمائی کر رہا ہے۔ پہلے تو ہم اس بات کو جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبی کی طرف جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا تو پھر الہامی شکل میں جو باتیں ڈالی جاتی تھی، جو باتیں لائی جاتی تھی، جو باتیں کہی جاتی تھی، اسے وحی کہا جاتا ہے۔ اور وحی کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک کا نام ہے وحی مطلوع اور دوسری وحی کا نام ہے وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جو قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ قرآن کی جو سورتیں ہیں 114 سورتیں، 30 پارے پر قرآن مشتمل،
اس کا نام ہے وحی متلو، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 192 اور 193 کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اور یہ قرآن یقیناً رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اس کو لانے والے جبرائیل امین ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے بارے میں ہمیں آپ کو بتایا۔ اور دوسری قسم جسے ہم اور آپ وحی غیر متلو کہتے ہیں، جو قرآن مقدس کا حصہ نہیں ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا ہے، یہ وحی غیر متلو ہے، اور یہ بھی اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے۔ اس کی دلیل سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتے، مگر جو وحی ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، اسی کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جس طریقے سے قرآن وحی متلو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وحی غیر متلو ہے، اور یہ دونوں وحی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہمیں اور آپ کو بتلا رہی ہے۔ اور اس روئے زمین میں اس امت کے سب سے بڑے کامل اور مکمل، اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو معلم بنایا، کسی کو استاذ بنایا، تو کسی اور کو نہیں بلکہ نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آپ پر قرآن نازل فرمایا تو قرآن کو سمجھانے کی ذمہ داری بھی آپ پر عائد کر دی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے سورہ نحل آیت نمبر 44 میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، اور ان کی طرف جو نازل کیا گیا ہے آپ اس کو صحیح طریقے سے بیان کر دیں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ لوگوں کے لیے بیان کر دیں، کھول کھول کر بیان کر دیں۔ اور اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل استاذ بنایا، اور سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے اس روئے زمین کے اندر کوئی ہے تو ایک شخصیت جس کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا، آپ کی بات کو ماننے کا حکم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر واضح قرار دیا ہے اور واجب قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ رسول کی اطاعت کرنے والا حقیقت میں اللہ کی بات ماننے والا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو وہ اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اور یہ مخالفت کتنی بڑی مخالفت ہے کہ وہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر آئے اس دین سے وہ خارج ہو جاتا ہے، وہ انسان مومن کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا ہے، اور قسم کھاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، وہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جو آپ کو اپنا فیصل اور حکم نہ مان لے، آپ کو جج نہ مان لے، آپ کو قاضی نہ مان لے، تب تک وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور صرف آپ کو حکم ماننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کی عدالت سے جو فیصلہ نکل کر آئے
آپ کی زبان مبارک سے جو فیصلہ نکل کر آئے وہ دل ظاہری اور باطنی دونوں طور پر بخوشی نہ مان لے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر کوئی انکار کرتا ہے، چاہے وہ ایک حدیث کا منکر ہو یا ہزاروں حدیث کا منکر ہو، وہ انسان اللہ کی نظر میں، اللہ کے کلمات میں وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے رب کی قسم کھا کر کہا کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو بتاتے ہوئے کیا فرمایا۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور اے لوگوں جو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں اسے لے لو، اسے پکڑ لو، اور جس چیز سے وہ منع کرتے ہیں اسے باز رہو، اسے رک جاؤ، اس کو لینے کی کوشش مت کرو۔ اب ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کیا دیا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، صحیح الجامع کی حدیث نمبر 2337، راوی حدیث مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم شیئین، اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، لن تضلوا بعدہما، اور تم ان دونوں کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کتاب اللہ و سنتی، پہلی چیز اللہ کی کتاب، دوسری چیز سنتی، میری سنت یعنی حدیث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ قرآن اور حدیث کا مقام کیا ہے، وَلَن يَتَفَرَّقَا، اور یہ دونوں جدا جدا نہیں ہو سکتے، حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض میں مجھ سے ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اور حدیث الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ آج منکرین حدیث کو انکار کرنے والا کہتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اگر قرآن ان کے لیے کافی ہے تو ان سے آپ پوچھئے کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان، ان 5 بنیادی ارکان میں سے صرف توحید کو قرآن نے واضح طور پر بیان کیا ہے، باقی جو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ جو 4 ارکان ہیں قرآن کے اندر اس کا تفصیلی گفتگو نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو، رکوع کرو، سجدہ کرو، سجدہ کی کیفیت کیا ہے، رکوع کی کیفیت کیا ہے، نماز کسے کہا جاتا ہے، صلاۃ کسے کہا جاتا ہے، ہم اور آپ بغیر حدیث کے ہم اور آپ اسے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے اگر آپ پورے قرآن پڑھیں گے تو ہمیں اور آپ کو قرآن کے اندر سورۃ التوبہ کے اندر یہ آیت ضرور ملے گی، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، اور 12 مہینوں میں اگر آپ قرآن میں تلاشیں گے تو صرف ایک مہینہ کا نام آئے گا اور وہ محرم کا مہینہ ہے۔ باقی جو سارے مہینے ہیں اور ایک رمضان کا مہینہ، یہ 2 مہینے کے نام تقریباً آپ کو قرآن میں مل جائیں گے۔ باقی جو مہینے ہیں اکثر و بیشتر مہینے آپ کو حدیث میں ملیں گے، قرآن کے اندر وہ مہینوں کا نام آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے عہد رسالت میں اور صحابہ اکرام کے دور میں حدیث کو اللہ کی وحی سمجھتے تھے، اللہ کی طرف سے وحی، اللہ کی طرف سے نازل شدہ سمجھتے تھے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3047، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوال کرتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ سے ایک سوال کرتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ هل عندکم شیء من الوحی الا ما فی کتاب اللہ، کتاب اللہ کے علاوہ کیا وحی کا کوئی حصہ آپ کے پاس ہے؟ اہل بیت سے سوال ہو رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب میں رہنے والے شخص ہیں، تو کیا اللہ کی کتاب کے علاوہ، اللہ کی کتاب کے علاوہ وحی کا کوئی حصہ موجود ہے؟ اللہ کی کتاب کے علاوہ وحی کا کوئی حصہ موجود ہے؟ یہی بتلاتا ہے
کہ حدیث رسول بھی وحی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی باتیں کہی اس متعلق، انہی میں سے ایک بات یہ بھی تھی وما فی ہذہ الصحیفۃ، کہا کہ کچھ باتیں ہیں اور یہ جو صحیفہ میں موجود ہے، اس صحیفہ میں کچھ موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی کاغذ کا ٹکڑا تھا، کوئی صحیفہ تھا، کہا کہ اس میں جو باتیں ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، لیکن یہ قرآن کے اندر نہیں ہے۔ قلت وما فی الصحیفہ، حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس صحیفہ میں کیا ہے، آپ بتائیے اس صحیفہ میں کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، قال العقل وفکاک الاسیر وان لا یقتل مسلم بکافر۔ تین مسائل اس میں بیان کی گئی ہیں۔ دیت کا مسئلہ اس صحیفہ میں ہے، اور دوسرا مسئلہ قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کافر کے بدلے میں کسی مومن کو قتل نہ کیا جائے۔ یہ تین مسائل اس صحیفہ میں موجود ہے۔ اب عہد صحابہ میں بھی صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور آج ہم میں سے منکرین حدیث کو انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ وحی کا حصہ نہیں ہے۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے متعلق چند اعتراض کرتے ہیں۔ پہلا اعتراض منکرین حدیث کا یہ ہے کہ حدیث بعد میں لکھی گئی، حدیث بعد میں لکھی گئی، اسی لیے ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ اور جب ان کے سامنے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3446 کا حوالہ دیا جائے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارید حفظہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث کو یاد کرنے کے مقصد سے لکھ لیا کرتا تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جانتے ہیں کہ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حافظ حدیث ہیں، ان کو زیادہ سب سے حدیثیں یاد تھی، لیکن حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سب سے زیادہ لکھی ہوئی حدیثیں تھیں۔ یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں لکھتا تھا، لیکن فنہتنی قریش کے لوگوں نے مجھے منع کر دیا، اور وجہ بھی بتلائی کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ رہے ہیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے ہیں، کبھی معمول کے مطابق ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، اور آپ تمام باتوں کو لکھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ قریش نے جب مجھے ایسا کہا اور منع کیا تو میں نے لکھنا بند کر دیا، لیکن پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کی ساری باتیں لکھا کرتا تھا، لیکن قریش کے لوگوں نے مجھے منع کیا، میں نے لکھنا بند کر دیا، اور اس کا سبب بھی بتایا ان لوگوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی معمول کے مطابق ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، اور آپ نے جو جملہ کہا وہ منکرین حدیث کے لیے یہ ایک دندان شکن جواب ہے، اور ان لوگوں کے لیے ایک ایسا جواب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا اکتب، اے عبداللہ بن عمرو بن عاص، تم حدیث لکھا کرو، فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس زبان سے سوائے حق کے کچھ بھی نہیں نکلتا، تم حدیث کو لکھا کرو۔ یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ نبی کے زمانے میں نہ صرف حدیث صحابہ اکرام یاد کرتے تھے، بلکہ زبانی یاد کے ساتھ لکھا بھی کرتے تھے، اور سنن ابو داؤد کی روایت آپ کے سامنے موجود ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ آپ حدیث کو کیوں نہیں مانتے، تو دوسرا اعتراض ان کا یہ ہوتا ہے کہ بعد میں حدیث لکھی گئی ہے، جبکہ میں نے ابھی حدیث کا حوالہ دیا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص وہ صحابی ہے جس نے حدیثوں کو لکھا، اور جب ان سے کہا جائے کہ بعد میں حدیثیں لکھی گئی ہیں تو ہم اس کو کیسے مان لیں، تو اس کا بھی جواب موجود ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی ایک روایت جو سب سے پہلی حدیث ہے، حدیث نمبر 1،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 183 سال بعد پیدا ہوئے، 183 سال کے بعد وہ پیدا ہوئے، یعنی گویا کہ 194 ہجری میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اب ان تک یہ حدیث کیسے پہنچی؟ سب سے پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ یہ حدیث کیسے ان تک پہنچی؟ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا جو سلسلہ سند ہے تقریباً 5 سند کے ساتھ، تقریباً 5 سند کے بعد 6ٹھی سند، اور پھر 6ٹھے سند کے بعد 7ویں جو قول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں تک پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کرتے ہوئے اپنی حدیث کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمیں حمیدی عبداللہ بن زبیر نے اس حدیث کو بیان کی ہے، اور عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے استاد سفیان نے اس حدیث کو بیان کی۔ سفیان کہتے ہیں کہ مجھ سے اس حدیث کو یحییٰ بن سعید انصاری یحییٰ بن سعید نے اس حدیث کو بیان کی، اور یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ مجھ سے اس حدیث کو محمد بن ابراہیم نے بیان کی، اور محمد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ اس حدیث کو مجھے علقمہ بن ابی وقاص اللیثی میرے استاد نے بیان کی، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر رسول پر فرماتے ہوئے سنا، اور حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس وقت کتاب لکھی گئی تقریباً 6 سند موجود ہیں، اور ان سند کو کوئی عام انسان نہیں بلکہ استاد، اگر میں کوئی بات آپ سے کہوں اور پھر اس بات کو کوئی معتبر آدمی سنے، پھر معتبر آدمی کی بات کوئی معتبر اور آدمی سنے، اگر بیچ میں 6 اور 7 معتبر شخص ہو جائے تو کیا وہ انسان کہہ سکتا ہے، انکار کر سکتا ہے کہ اس نے یہ جھوٹ بات کہی تھی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سند کے ساتھ ساری روایتیں موجود ہیں، اور محدثین اکرام نے جس طریقے سے اسلام کو ختم کرنے کی بہت ساری کوششیں کی، تو حدیث کو خلط ملط کرنے کی کوششیں کی، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسے قابل انسان کو بھی پیدا کیا، علماء کو پیدا کیا، جنہوں نے ان کے سیرت کا مطالعہ کیا، اور جس کے سیرت میں کبھی دیکھا کہ انہوں نے کبھی کبیرہ گناہ کیا تھا، کبھی جھوٹ بولتا تھا، ان کی حدیث کو نہیں لیا بلکہ ان کے ضعیف کے درجوں میں رکھا۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری حدیثیں ثابت ہے اور سند کے ساتھ ثابت ہے۔ تیسرا ایک جو ان کا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو مانیں گے جو قرآن سے ثابت ہے، اور ان باتوں کو نہیں مانیں گے جو قرآن سے ثابت نہیں ہے، اور انہی باتوں میں سے منکرین حدیث عذاب قبر کو بھی انکار کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، سب سے زیادہ سمجھنے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 7219 میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھی، اور وہ آیت سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 اللہ رب العالمین کی آیت ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے نزلت فی عذاب القبر، یہ آیت نازل ہوئی ہے عذاب قبر کے بارے میں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو معلم کامل ہیں، جس پر قرآن نازل ہوا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے عذاب قبر کے بارے میں۔ آج کا منکرین حدیث کہتا ہے کہ آیت قبر کے عذاب قبر کے بارے میں کوئی آیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ کچھ قرآن اور حدیث کے اندر کچھ ٹکراؤ ہے، لہٰذا ہم ان حدیثوں کو نہیں لیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم حدیث مانیں گے لیکن ان حدیثوں کو نہیں مانیں گے جو قرآن کے مخالف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو قرآن کے خلاف ہے، جو قرآن کے خلاف ہے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ یہ عقل کے ٹکراؤ کو کہ قرآن اور حدیث کے ٹکراؤ تصور کرتے ہیں اور اس طریقے سے حدیث کو انکار کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو ان سے آپ پوچھیے، ایک سوال کیجئے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، ہم تو یہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے قرآن کی آیت
اور حدیث کے اندر اگر ٹکراؤ ہے تو تم مچھلی کھانا چھوڑ دو، مردہ مچھلی اور تلی، کلیجی، قرآن کی روح سے یہ حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں، حرمت علیکم المیتۃ والدم، تم لوگوں پر خون اور مردار حرام کیے گئے ہیں۔ خون بھی حرام ہے اور مردار بھی حرام ہے۔ اب مردار، عام مردار کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مچھلی جو مر جاتی ہے، مری ہوئی مچھلی کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ قرآن نے تو اس کو حرام قرار دیا ہے، پھر آپ کیسے کھائیں گے؟ اور ہر ایک انسان کو معلوم ہے تلی اور کلیجی جو ہوتی ہے یہ خون کی قسم میں سے ہے، یہ خون کی قسم میں سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی روح سے مچھلی کو بھی حرام قرار دیا ہے، قرآن کی روح سے تلی اور کلیجی کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ پھر آپ کیوں کھاتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کے اندر ٹکراؤ ہے تو پھر آپ کیوں اسے لیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 3218 میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، احلت لنا میتتان و دمان، ہمارے لیے 2 مردے اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں، 2 مردے اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں۔ فاما المیتتان فالجراد والحوت، 2 مردوں سے مراد مچھلی اور ٹڈی ہے، اور وہ اما الدمان فالکبد والطحال، اور 2 خون سے مراد کلیجی اور تلی ہے، یہ دونوں ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ بعض محدثین نے اس حدیث کو، غالباً حافظ ابن حجر نے اس حدیث کے ذوق کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اب آپ کو بتائیے کہ یہاں پر قرآن اور حدیث کے اندر ٹکراؤ ہے۔ اگر حدیث کو آپ نہیں لیں گے تو پھر مچھلی کو کھانا چھوڑ دیں، مردہ مچھلی کو اور تلی کلیجی یہ سب بھی کھانا چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ تو کھانے کی بات ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طریقے سے آپ اگر کہتے ہیں آپ کے عقل کے اندر ٹکراؤ ہے، یہ قرآن اور حدیث کے اندر ٹکراؤ نہیں، ایک چیز عام اللہ رب العالمین نے بتا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص کر دیا، اور یہ بھی وہی ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے یہ چیزیں حلال کی گئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ میں حلال کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے حلال کیا گیا ہے، اس کے مطلب کہ اللہ رب العالمین نے حلال اور حرام کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ٹکراؤ ہے تو آپ ان سے پوچھئے کہ قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں۔ مثال کے طور پر صرف میں بطور حوالہ، ورنہ بہت ساری اس طرح کے آپ کو آیتیں مل جائیں گی، بطور حوالہ میں آپ کو 2 آیت بتاتا ہوں جو آپس میں ٹکراؤ ہے۔ سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس قرآن کو ہم نے ایک ہی مرتبہ نازل کیا ہے، اس قرآن کو ہم نے ایک ہی مرتبہ نازل کیا ہے۔ اور سورہ دہر کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ہم نے اس قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا۔ سورۃ القدر میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ نازل کیا، اور سورۃ الدہر میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا۔ اب کس آیت کو لیں گے؟ اب تو یہاں پر قرآن کی آیتوں میں بھی ٹکراؤ ہے، تو کیا آپ کہیں گے کہ قرآن کی آیت میں ٹکراؤ ہے لہٰذا آپ اس کی تطبیق کیا دیں گے؟ تو جو تطبیق آپ قرآن کی دیں گے وہی تطبیق، وہی حل حدیث کے بھی ہوں گے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں، قرآن کو لوح محفوظ سے بیت العزت میں ایک مرتبہ لایا گیا اور حسب ضرورت 23 سالہ میں یہ قرآن نازل ہوا، یہی آپ تطبیق دیں گے، تو پھر اگر قرآن آپس میں ٹکراؤ ہے تو پھر آپ قرآن کی کون سی آیت کو مانیں گے، کون سے نہیں مانیں گے؟ اہل قرآن کے لیے یہ بھی مسئلہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو قرآن کو لغت کے ذریعے سے حل کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم نے عربی سمجھ لیا ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہم قرآن سے سمجھ سکتے ہیں، تو ہم سے زیادہ جاننے والے صحابہ اکرام تھے اور انہوں نے بھی غلطیاں کی۔ مثال کے طور پر میں 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ پہلی مثال سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 جس میں روزے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی کب تک سحری کھانا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم کھاؤ اور پیو حتی یتبین لکم الخیط الابیض، یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگا سے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ صحیح بخاری کی 1916 نمبر کی حدیث ہے،
عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیے عربی جانتے تھے، ان کی زبان عربی تھی۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب یہ آیت آئی تو انہوں نے رات میں سوتے وقت ایک سیاہ دھاگا کو لیا اور ایک سفید دھاگا کو لیا اور اپنے تکیہ کے نیچے رکھ دیا اور کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہمیں اس وقت کھانا ہے یا اس وقت تک کھاتے رہنا ہے جب تک کہ وہ آپس میں ظاہر نہ ہو جائے کہ کون سا دھاگا سیاہ ہے کون سا سفید ہے۔ اب رات کی تاریکی میں آپ کو نظر آئیں گے کون سا سیاہ ہے کون سا سفید ہے، لائٹ بند کر دیجئے ایک روم کے اندر، کمرے کے اندر، آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ سیاہ دھاگا سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا الگ الگ ہو جائے اس وقت تک تم کھایا کرو۔ حضرت عدی بن حاتم نے اپنے تکیہ کے نیچے سیاہ اور سفید دونوں دھاگا لا کر کے جمع کر دیے، یعنی رکھ دیے، اور وہ دیکھتے رہے یہ سفید اور سیاہ دھاگا الگ نہیں ہو رہی۔ صبح ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، قرآن کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے، الخیط الابیض یہ سفید دھاگا کو کہا جاتا ہے اور الخیط الاسود اسے سیاہ دھاگا کو کہا جاتا ہے۔ میں نے تو پوری رات دیکھا، صبح ہو گئی پھر بھی یہ دھاگے کا رنگ الگ الگ نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی ابن حاتم، اس سے مراد یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد صبح صادق اور صبح کاذب ہے، صبح صادق اور صبح کاذب ہے، یعنی جو ایک باریک سے مشرق کی طرف جو کرن یا روشنی نکلتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہ نمودار ہو جائے جب کھانا بند کر دو۔ اگر کوئی لغت کے ذریعے سے قرآن کی کسی آیت کو سمجھنا چاہا تو اس نے غلطی کر دی۔ اسی طریقے سے اور ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1277، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158۔ اگر کسی نے اپنی زبان سے اپنے آپ قرآن کو سمجھنے کی اگر کوشش کی تو کس طریقے سے غلطی میں پڑے کہ جب 158 نمبر آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یہ آیت جب نازل ہوئی تو عروہ بن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فقیہ امت ہیں ان کے پاس آ کر کے وہ عرض کرتے ہیں، عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ اما عائشہ، صحیح کرنا یعنی صفا اور مروہ کا صحیح کرنا یہ ضروری نہیں ہے، حج کے ارکان میں سے نہیں ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان اپنے حج یا عمرہ کو مکمل کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صحیح کرے صفا اور مروہ کا، اور جب تک صفا اور مروہ کا صحیح نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا حج اور اس کا عمرہ غیر مکمل رہے گا۔ کہا کیوں؟ تو اس نے یہی آیت پڑھی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے جو ان دونوں کا طواف کرے۔ اس کا مطلب کیا کہ اگر طواف کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ ضروری کام بھی نہیں ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کو سمجھاتی ہیں عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو، کیا کہتی ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم، یاد رکھو کہ جس نے صحیح صفا اور مروہ نہیں کیا اس کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ کیا تمہیں معلوم ہے یہ آیت کیسے نازل ہوئی؟ کہا نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں انصار کے لوگ ساحل سمندر میں جاتے تھے اور وہاں پر دو بتوں کے نام پر احرام باندھا کرتے تھے، اور ان دو بتوں کا نام اساف اور نائلہ ہے۔ ان دونوں کے نام پر وہ لوگ احرام باندھتے تھے اور پھر آ کر کے صفا اور مروہ کا صحیح کرتے، اس کے بعد حلق کرتے تھے۔ اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو زمانہ جاہلیت کو دیکھ کر کے انہوں نے یعنی صفا اور مروہ کا صحیح چھوڑ دیا اور اس کو گناہ تصور کرنے لگا۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی کہ صحیح کرنا صفا اور مروہ کے درمیان کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ تم نے زمانہ جاہلیت میں کیا تھا۔ اگر ایسا ہی مسئلہ ہوتا تو اللہ رب العالمین اس طرح نہیں کہتا، بلکہ کہتا فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما۔ لفظ لا کو اللہ رب العالمین استعمال کرتا لیکن لفظ لا کو استعمال نہیں کیا۔
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی سمجھتا ہے کہ میں عربی میں بہت ماہر ہوں اور عربی کے ذریعے سے میں قرآن کو سمجھ لوں گا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ کرام کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً وہ انسان گمراہی میں جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جائے گا۔ اسی لیے بڑے بڑے علماء اکرام اس بارے میں فتویٰ بھی دیتے ہیں کہ منکرین حدیث در حقیقت وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ منکرین حدیث چاہے وہ ایک حدیث کا انکار کرنے والا ہو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑے بڑے علماء کے فتویٰ ہیں، جن میں سماحت الشیخ عبد العزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، ان کا بھی یہ فتویٰ شامل ہے کہ اگر کوئی ایک بھی حدیث کو انکار کرتا ہے، ہم اور آپ عمل نہیں کر سکتے، یہ مسئلہ الگ ہے، کسی حدیث پر ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ الگ ہے، لیکن کھلم کھلا اگر کوئی حدیث کو انکار کر رہا ہے کہ میں اس حدیث کو نہیں مانوں گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ انسان دائرہ اسلام سے نکلا ہوا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ رب العالمین کی آیت کی طرف ہم آئیں، اور حقیقت میں جو قرآن کو مانتا ہے وہ حدیث کو بھی مانے گا۔ قرآن اور حدیث الگ نہیں ہے، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی صاحب آپ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ آپ کس سے ثابت کریں گے قرآن اللہ کا کلام ہے؟ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ کہتے نہیں قرآن کے اندر ہے۔ قرآن کے اندر یہ دعویٰ ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ اگر کسی زمین کو آپ خرید رہے ہیں تو آپ جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میری زمین ہے، یہی میرا دعویٰ بھی ہے اور میری دلیل بھی ہے، نہیں، اس کے لیے پروف کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو کہیں گے قرآن کی آیت میں ہے۔ قرآن کی آیت سے ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن دعویٰ ہے، آپ کو دلیل دینا پڑے گا، دعویٰ کے ساتھ دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو دلیل حدیث پاک کے اندر ہے، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حدیث نمبر 867 میں، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ یہاں پر کتاب اللہ کا ذکر ہے، تو حدیث کے بغیر قرآن اور قرآن کے بغیر حدیث کو سمجھنا ناممکن ہے، اور اسلام غیر مکمل ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس فتنہ سے ہم اور آپ بچیں، اور اللہ رب العالمین کی اس آیت سے بھی بچیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے فتنہ سے محفوظ رکھے، اور کتاب و سنت کے مطابق اللہ رب العالمین چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہم میں سے جو مریض ہے، اے اللہ تو نے شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما۔ رب کریم ہماری گناہوں کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمارے مرحومات اور مرحومین کے قبر کو نور سے منور فرما دے۔ جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے، اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے حسنات کو تو قبول فرما لے۔ الہ العالمین جب اپنے پاس بلا، ایمان اور اسلام کے ساتھ بلا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔